علیکم ورحمۃ اللہ۔ قطر کی آواز اردو ریڈیو سے پیش خدمت ہے آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی، اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ سمو امیر نے کرپشن کی روک تھام سے متعلق شیخ تمیم بن حمد آل ثانی انٹرنیشنل ایکسیلنس ایوارڈ تقسیم کیے ہیں۔ روانڈا کے صدر نے کرپشن کی روک تھام کے لیے صاحب سمو امیر کی کوششوں کو بہت قیمتی بتایا ہے۔ شیخ تمیم بن حمد آل ثانی انٹرنیشنل ایکسیلنس ایوارڈ کے لیے انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف ونرز نے کامیاب امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ اور روسی صدر نے کہا ہے کہ روس کی اس یقین دہانی کے باوجود کہ روسی ایٹمی حکمت عملی جوابی کارروائی اور دفاع کے اصول پر عمل پیرا ہے، ایٹمی جنگ کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج صبح دوحہ شیراٹن ہوٹل میں کرپشن کی روک تھام کے لیے شیخ تمیم بن حمد آل ثانی انٹرنیشنل ایکسیلنس ایوارڈ کی تقریب میں شرکت کی۔ تقریب کی ابتدا میں صاحب سمو امیر نے دفنا پارک میں اس ایوارڈ کی یادگار کے 6 ایڈیشن کی نقاب کشائی کی۔ جمہوریہ روانڈا کے صدر پول کاگامی، فٹ بال ورلڈ فیڈریشن فیفا کے صدر جناب گیانی انفانٹینو، ویانا میں اقوام متحدہ کے دفتر کے انڈر سیکریٹری اور جرائم و منشیات کی روک تھام کے لیے اقوام متحدہ کے دفتر کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر غادہ فتحی والی، اس ایوارڈ کے حقداروں کا فیصلہ کرنے والی سپریم کمیٹی اور مشاورتی کونسل کے ممبران اور اس ایوارڈ کے شعبے کے متعدد بین الاقوامی ماہرین آج کی اس تقریب میں شریک تھے، جبکہ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی، شیوخ، وزراء، ملک میں تعینات سفارتی مشنوں کے سربراہان، اعلیٰ اہلکاران اور تقریب کے مہمانان کرام بھی آج کی اس تقریب میں شریک ہوئے۔ کرپشن کی روک تھام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی وکیل ڈاکٹر علی بن فتح المری نے کرپشن کی روک تھام کے لیے شیخ تمیم بن حمد آل ثانی انٹرنیشنل ایکسیلنس ایوارڈ کی اہمیت اور کرپشن کے خاتمے کے لیے اس کے بین الاقوامی کردار کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ قطر یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر سیف الحجری نے قطر ریڈیو کو دیے گئے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ کرپشن کی روک تھام میں صاحب سمو کا ایکسیلنس ایوارڈ یہ بتا رہا ہے کہ قطر کو بدعنوانی کی روک تھام میں مقامی اور بین الاقوامی سطحوں پر لیڈنگ پوزیشن حاصل ہے۔ تو یہاں کی دانشمند قیادت کی طرف سے بدعنوانی اور کرپشن کی روک تھام کے موضوع کو دی جانے والی اہمیت کا ہی یہ اثر ہے کہ قطر کو شفافیت، دیانتداری اور انسداد بدعنوانی کے بین الاقوامی اشاروں اور انڈیکیٹرز پر اعلیٰ ترین پوزیشنیں حاصل ہیں، اور دنیا کے بہت سے ممالک قطر کے اس منفرد تجربے سے رہنمائی لینے اور اس سے مستفید ہونے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج کامیاب امیدواروں کو اعزازات و تکریم سے نوازا، اور وہ ہیں یو کے سے ڈاکٹر سو ولیمز الیگبی، جمہوریہ اٹلی سے ڈاکٹر ارنیسٹو سیبونا۔ ان دونوں نے ریسرچ اور اکیڈمک تعلیمی مواد کے انعامات جیتے ہیں۔ جمہوریہ لبنان کی اینٹی کرپشن یوتھ فاؤنڈیشن، جمہوریہ انڈونیشیا کی اینٹی کرپشن یونٹی فاؤنڈیشن نے یوتھ کی جدت کے ایوارڈ جیتے ہیں۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ زمبابوے کے جناب ہوپوئل شینونو کو انوویشن اور انویسٹیگیٹو جرنلزم ایوارڈ عطا کیا ہے، جبکہ ریاستہائے متحدہ امریکہ کی ڈاکٹر لیزا کیہل کو سپورٹس کو کرپشن سے بچانے اور جمہوریہ کینیا کے جناب جون گیتھونگو کو لائف ٹائم اچیومنٹ اور امتیازی اچیومنٹ کے اعزازات سے نوازا گیا ہے۔
جمہوریہ جیبوتی کے صدر اسماعیل ابو جیلا نے جیبوتی کے لیے قطر کے سفیر ڈاکٹر راشد بن شفیع الفہید المری سے ان کی اسناد سفارت وصول کی ہیں۔ سفیر محترم نے جمہوریہ جیبوتی کے صدر کو صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے سلام و تحیات، ان کی صحت و سعادت اور جیبوتی کی حکومت و عوام کی ترقی و خوشحالی کی تمنائیں پہنچائی ہیں۔ جمہوریہ جیبوتی کے صدر نے بھی صاحب سمو امیر کے لیے سلام و تحیات اور صحت و سعادت اور قطر کی مسلسل ترقی و خوشحالی کی تمناؤں کا پیغام سفیر محترم کے سپرد کیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے برادر ملک سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں واقع خلیج کی کونسل برائے تعاون کے سیکریٹریٹ میں جی سی سی کی سپریم کونسل کے 43ویں سیشن کی تیاریوں کے لیے وزارتی کونسل کے اجلاس نمبر 154 میں قطری وفد کی قیادت کی ہے۔ اجلاس میں اس سربراہ کانفرنس کے ایجنڈے، اس کی قراردادوں اور سفارشات کی منظوری دے دی گئی اور جی سی سی کی یہ سربراہ کانفرنس کل جمعے کے روز وہاں منعقد ہو رہی ہے۔ وزیر ثقافت شیخ عبد الرحمن بن حمد آل ثانی نے کپڑے یعنی کینوس پر بنائی گئی دنیا کی سب سے بڑی پینٹنگ کی نقاب کشائی کی ہے۔ فنکار عماد صالحی نے دنیا کی یہ سب سے بڑی پینٹنگ متعدد اہم اور نمایاں شخصیتوں اور گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے نمائندے کی موجودگی میں مکمل کی، اور اب یہ پینٹنگ گینس ریکارڈ میں درج ہو گئی ہے۔ ورلڈ کپ کی تاریخ کو تصویری شکل اس میں دی گئی ہے، اور وزیر ثقافت نے اس موقع پر کہا ہے کہ ملک کسی بھی جدت کی مدد و حمایت کرنے میں کبھی بھی کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پینٹنگ بال کی کہانی ہے، جس میں یہاں اس وقت جاری دنیا کے سب سے بڑے ایونٹ کی تاریخ سمو دی گئی ہے۔ فیفا قطر 2022 ورلڈ کپ کی تقریبات کے ضمن میں آج البدع پارک میں فیفا کے شائقین کے لیے سجائے گئے میلے کے دوران یوتھ امپاورمنٹ کانفرنس امپاور 222 کا آغاز کر دیا گیا۔ یہ کانفرنس تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن کے پروگرام روٹا کے زیر انتظام منعقد کی گئی ہے، جس کا عنوان رکھا گیا ہے پائیدار ترقی میں فٹ بال کا کردار۔ میوزیمز کی کونسل آف ٹرسٹیز کی چیئرپرسن شیخہ المیاسہ بنت حمد آل ثانی، یوتھ اینڈ سپورٹس کے وزیر جناب صلاح بن غانم العلی اور شورا کونسل کے ڈپٹی اسپیکر ڈاکٹر حمدہ بنت حسن سلیتی بھی کانفرنس کے افتتاحی اجلاس میں شریک تھیں۔ دنیا کے بڑے کھلاڑی نوجوانوں کی اس کانفرنس میں گراؤنڈ سے باہر فٹ بال کے کردار کے بارے میں متاثر کن واقعات بیان کر رہے ہیں۔ دیکھا جائے گا کہ فٹ بال کو کس طرح اتحاد اور وحدت اور معاشروں میں اندماج کے لیے مسخر کیا جا سکتا ہے۔ ملک میں جاپان کے سفیر جناب ساتوشی مائیڈا نے فیفا قطر ورلڈ کپ 2022 کے بہترین انتظامات کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر کو تمام عرب ملکوں کی جانب سے اس اچیومنٹ پر لازماً فخر کرنا چاہیے۔ یہ ایک حقیقی ورثہ ہے جو قطر اپنی آنے والی نسلوں کو منتقل کرے گا۔ سفیر جاپان نے کہا کہ میرے خیال میں ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم ورلڈ کپ کی طرح کے بڑے اسپورٹ ایونٹس میں سیاست کے بجائے فٹ بال پر ہی توجہ مرکوز کریں کہ اسپورٹس ہمارے تمام تر اختلافات کے باوجود بحیثیت نوع انسانی ہمیں متحد کرتی ہے۔ سلال محمد میں درب السائد کے ہیڈ کوارٹر میں 2022 کے قومی دن کی تقریبات جاری ہیں، جن کا شعار رکھا گیا ہے ہماری وحدت ہماری طاقت کا سرچشمہ ہے۔ یہاں کے شہری، یہاں مقیم باشندے، قطر کے مہمانان اور ورلڈ کپ ٹورنامنٹ کے شائقین بڑی تعداد میں درب السائد پہنچ رہے ہیں۔ قطر ڈیولپمنٹ فنڈ نے
ٹرکواز ماؤنٹین تنظیم کے ساتھ ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں جس کا مقصد تنازع والے علاقوں میں بطور خاص خواتین کی زندگی کے وسائل کی بہتری کے لیے عالمی شراکتوں کے نئے افق کھولنا ہے۔ یہ سمجھوتا متنازع علاقوں میں خواتین کے انیشیٹو کے زیر سایہ کیا گیا ہے تاکہ انسانی بحرانوں میں غربت کی شدت میں کمی لائی جائے اور افغانستان کی خواتین کی زندگی بطور خاص بہتر بنائی جائے۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جنین میں آج قابض اسرائیلی شوٹرز نے 3 فلسطینیوں کو گولی مار کر شہید کر دیا ہے، جبکہ رام اللہ کے شمال مغرب میں واقع قصبے ریما میں قابض اسرائیلی فورسز کے ساتھ مقابلوں میں متعدد فلسطینی دم گھٹنے کے شکار ہوئے ہیں۔ قابض فورسز نے مغربی کنارے میں کم از کم آج 17 فلسطینی باشندوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ لبنان کی پارلیمنٹ آج مسلسل 9ویں مرتبہ بھی ملک کے نئے صدر کا انتخاب کرنے میں ناکام رہی ہے اور کوئی بھی امیدوار پارلیمنٹ کے 2/3 ووٹ حاصل نہیں کر سکا۔ اس کے بعد اسپیکر نبیہ برے نے اعلان کر دیا کہ لبنان کے نئے صدر کے انتخاب کے لیے اب پارلیمنٹ کا اگلا اجلاس آئندہ جمعرات کے روز ہوگا۔ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ روس کی اس یقین دہانی کے باوجود کہ روسی ایٹمی حکمت عملی جوابی کارروائی اور دفاع کے اصول پر عمل پیرا ہے، ایٹمی جنگ کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ امریکی وزارت دفاع کے ترجمان جنرل پیٹ رائڈر نے گویا ضمنی طور پر صدر پوٹن کے بیان کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر روس نے ایٹم بم یا ڈرٹی بم استعمال کیا تو اس کے جوابی نتائج بھی ہوں گے۔ ادھر امریکہ کی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے صدر پوٹن کو براہ راست جواب دینے سے انکار کر دیا، البتہ یہ کہا کہ ایٹمی ہتھیاروں کی باتیں غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے کرپشن کی روک تھام سے متعلق شیخ تمیم بن حمد آل ثانی انٹرنیشنل ایکسیلنس ایوارڈ تقسیم کیے ہیں۔ روانڈا کے صدر نے کرپشن کی روک تھام کے لیے صاحب سمو امیر کی کوششوں کو بہت قیمتی بتایا ہے۔ کرپشن کی روک تھام کے شیخ تمیم بن حمد آل ثانی انٹرنیشنل ایکسیلنس ایوارڈ کے لیے انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف ونرز نے کامیاب امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ اور روسی صدر نے کہا ہے کہ روس کی اس یقین دہانی کے باوجود کہ روسی ایٹمی حکمت عملی جوابی کارروائی اور دفاع کے اصول پر عمل پیرا ہے، ایٹمی جنگ کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارے اسٹوڈیو آپریٹر صلاح سالم اور سیف الرحمان کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ نور امل بوا کی 1Q ریاض سے، اور کافی دنوں سے میں سوشل میڈیا پہ بہت سے ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ بہت سے لوگوں کا جاب چلے گئی اور ٹرمینیٹ کر دیے ہیں، ملک بھیج رہے ہیں۔ تو ایسے ویڈیو دیکھ کے یاد آیا کہ اپنے کمپنی میں ہائر کر رہے ہیں لوگوں کو جو بھی ٹرمینیٹ ہو گئے ہیں، ملک جانے کی فراق میں ہیں۔ تو ایسے لوگ اگر قطر میں ہو کے کام ڈھونڈ رہے ہیں، کام چینج کرنا چاہتے ہیں تو اپنے کمپنی میں ہائر کر رہے ہیں۔ مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے، اگر ہو سکتا ہے آپ کو انٹرویو میں پاس ہو جائیں گے تو ہم لوگ اپنے کمپنی میں لیں گے اور چینج بھی کر لیں گے۔ اور ملک جانے سے اچھا ہے ادھر ہی ہو کے چینج کر لیجئے۔ اور کسی کو ضرورت ہے تو یہ ویڈیو ان کو، آپ کے دوست وغیرہ، ان کو بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ ملک جانے سے اچھا ہے اپنے کمپنی میں چینج کر کے اپنے یہاں پر ہی کام کریں۔ تو ایسے لوگوں کو میں کام بھی دے سکتے ہیں اور چینج بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ٹرمینیٹ ہو گئے ہیں نو پرابلم، ہم اپنے کمپنی میں ہائر کر کے لے لیں گے۔ تھینک یو۔